ہر بندہ حضرت حاکم ہے، لازمی نہیں کہ نواز شریف یا عمران خان یا شہباز شریف ہی حاکم ہے. آپ اور میں بھی بڑی جگہ حاکم ہیں حضرت. آپ اور میں اپنے گھر میں حاکم ہیں. بڑے یہاں باپ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے فیملیوں میں حاکم بنایا ہے، ان کی عزت ہے اپنے خاندان میں، ان کے فیصلے تسلیم کیے جاتے ہیں حضرت. بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو اپنے کسی ادارے میں اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے، وہ اپنی فیکٹری میں حاکم. ہر ایک کو اللہ نے کہیں نہ کہیں حاکم بنایا ہے جی. جیسے یہاں ماشاءاللہ تقریباً ابو بیٹھے ہیں، تو جتنے ابو ہیں وہ اپنے گھر میں حاکم ہیں، بادشاہ ہیں حضرت، امی ملکہ ہیں. تو یہ صدا نہیں، کچھ بھی آہستہ آہستہ بدلتا رہتا ہے حضرت. اور میں حضرت ایک گزارش کروں، اللہ نے اگر آپ کو حاکم بنایا ہے تو اچھے فیصلے کیا کرو حضرت، اور محبتیں بانٹو یار. کوشش کرو جوڑو، توڑو نہ حضرت، کیونکہ ان کو جوڑنے والا پسند ہے، توڑنے والا پسند نہیں. تجھے اگر کوئی اچھا نہیں لگ رہا وہ تیرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تو نے یہ دیکھنا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. میں نے حضرت اپنے فیصلے نہیں مسلط کرنے، میں نے خود پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے مسلط کرنے. پیو بیٹھے ہو، پیو بنو حضرت. حاکم بنائے اللہ نے آپ کو. الرجال قوامون علی النساء. حاکم بنو، آپ اپنے گھر کے حاکم ہو. آج اگر بہت کچھ خرابیاں ہوئی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ والد کو خود ہی نہیں پتا کہ والد ہوتا کیا ہے حضرت. اپنے بچوں کے سامنے گانے نہ سنو، اپنے بچوں کے سامنے ٹی وی ڈرامے نہ دیکھو، اپنی عزت گوا بیٹھو گے. معتبر بنو اپنے بچوں کے سامنے حضرت، اور جوڑو حضرت جی. کوشش کرو جہاں تک جوڑ سکو اس کو جوڑو حضرت. میں بہت کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے حضرت. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، آپ کو پتہ ہے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، اور آج کل تقریباً بچے اپنے اپنے ننیال میں، کوئی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کوئی زیادہ دنوں کے لیے ہے جی. بچے، میرے بھی بچے اپنے ننیال میں تھے. وہ بچہ نہ چھوٹا ہے، ابھی بڑا 3-4 سال کا ہے. وہ باہر کھیل رہا تھا حضرت، تو وہ نہ تیزاب پڑا ہوا تھا حضرت، اور کو تیزاب کا کو کلر تھا تھوڑا فانٹا کی طرح حضرت. اس نے سمجھا کہ فانٹا کی بوتل ہے حضرت. اس نے اس کو پکڑا، اس کا ڈھکن بھی کھولا، بس منہ کو لگائی تھی کہ اس کی ممانی کی نظر پڑ گئی. وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے جھپٹا مارا، اور اس کے ہاتھ سے نہ وہ تیزاب کی بوتل نیچے گر گئی. خیر میں جب گیا، میں نے وہ تیزاب زمین پہ گرا دیکھا، اور میں حیران رہ گیا کہ تیزاب نے زمین کا کیا حال کیا. اور اگر وہ تیزاب بچے کے اندر جاتا ہے تو بچے کا کیا ہے. لیکن کیا ہے، اللہ نے ممانی کے ذریعے اس کو بچا لیا. اس طرح حضرت بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہو، چچا نے بچا لیا ہو، چچی نے بچا لیا ہو، ماموں نے بچا لیا ہو، ممانی نے بچا لیا ہو، نانے نے بچا لیا ہو، نانوں نے بچا. ہمارے پاس حضرت محبت کرنے کے ہزاروں بہانے تھے حضرت، لیکن پتہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ محبت کرنے کے ہزاروں بہانے ترک کر کے نا، وہ جو لڑنے کی 2-3 چھوٹی چھوٹی وجوہات تھی اسے ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں حضرت. اب حضرت اگر دیکھا جائے تو میرے بیٹے ابراہیم کی زندگی اس کی ممانی کی وجہ سے حضرت، اور ہم نے یہی کیا ہے حضرت. ہم بھول گئے کہ بچپن میں چاچے نے، تائے نے، چاچی نے، تائی نے، ماموں نے، مامی نے کیا کیا ہمیں محبتیں دی تھیں حضرت. وہ چھوٹی چھوٹی وجہ، محبت کرنے کی 1000 وجوہات تھی ہمارے پاس. میرا نام میرے بڑے ماموں نے رکھا ہے حضرت. میں پھر وہ دیکھ کے، میری عادت ہے میں حالانکہ کسی کے سامنے نہیں روتا حضرت، میں تنہائی میں چلا جاتا ہوں. بندہ نہیں روتا سونا لگتا حضرت. پھر مجھے اپنی کوتاہیاں یاد آئیں. تیرے مامے نے تیرا نام رکھا، تیرے کا ٹائم ہی نہیں اپنے مامے لیے، تو اتنا مشہور آدمی بنا پھر رہا ہے، کبھی تو گیا ہی نہیں ممانی سے مامے. مجھے اپنی ماسیاں یاد آئیں، کیسے وہ مجھے کھلاتی تھی، کیسے وہ مجھے پیار کرتی تھی. میں جب پیدا ہوا، میری خالہ یہ جو کچہری میں کالج ہے ادھر پڑھتی تھی، میری خالہ نے اپنی پاکٹ منی سے اپنی دوستوں کو دعوت دی کہ مجھے اللہ نے بھانجا دیا.
میری خالہ اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے اپنی پاکٹ منی سے اس دور میں 1984 میں شیشے کا فیڈر گفٹ کیا حضرت جی۔ میرا ایک دفعہ ادھر سے سر پھٹ گیا، ابو جی حج پہ تھے، میرے چچا جان مجھے لے کے گئے ہسپتال، میرے سر پہ اسٹچ کروائے۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں حضرت جی۔ ہمارے پاس ہزار وجوہات تھیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، لیکن ہم نے ان ہزاروں کو پیچھے رکھا، اور جو ایک وجہ تھی چھوٹی سی لڑنے کی حضرت جی، ہم اس پہ لڑ۔ میں کہتا ہوں حضرت جی ابراہیم دی مامی جتیاں لا کے بھی سر چ مارے، نو چپ کر کے کھا لینی چاہیے کہ جو احسان اس نے اس پہ کیا ہے۔ جان نے علاوہ اس نے نہیں پیا، کوئی بھی بچ گیا۔ خالو پاس کھڑا تھا، اس نے منہ میں انگلیاں ڈالی کہ اگر پیا ہے تو باہر آ جائے۔ مامے دا رنگ اڑیا، نانی دا رنگ اڑیا، بہت وجوہات تھیں۔ میں جتنے باپ بیٹھے ہو آپ سے تو اس وقت پتر کبھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں کے ماموں کی برائی نہ بیان کرو، محبتیں سکھاؤ بچوں کو۔ کبھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں کی خالہ کی، بچے کی نانے کی، بچوں کی نانوں کی برائی نہ بیان کرو حضرت۔ میں ماؤں سے مخاطب ہوں، کبھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے دادا دادی کی برائیاں نہ کرو۔ میں ماؤں سے مخاطب ہوں، کبھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے پھپھی، چاچا، تائی، چاچی ان کی برائیاں نہ بیان کرو۔ اگر کچھ ہے تو آپس میں ڈسکس کرو، محبتیں بانٹو یار۔ خدا کے بندو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا ہو جائے، کیا کسی نے کچھ کیا ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں تو محبت کرو حضرت ایک دوسرے۔ اور ہائے ہائے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تجھ سے چھین لیا جائے۔ حاکم ہو حضرت، چھوٹی چھوٹی وجہ ہے۔ میں بتاؤں گا ابراہیم کو، پتر ہے بھولی نہ کبھی، یہ تیرے ماموں اور مامی کا تجھ پہ کبھی نہ بھولنا میرے بچے، ہمیشہ محبت کرنا۔ یا زارو بچپن میں تھوڑا لاڈ تھا، کیوں خرابیاں ہوئی ہیں حضرت؟ وہ جو ایمی لڑنے کی چھوٹی جی منوں نے آیا کیا، او بھائی ابراہیم یہ دیکھ تو زہر پینے لگا تھا، تیری مامی نے جو کہہ دیا تو چپ کر دے۔ محبت کرنے کی وجہ دیکھ بڑی ہے کہ لڑنے کی وجہ بڑی ہے؟ درگزر کرنے کی وجہ بڑی ہے کہ لڑنے کی وجہ بڑی ہے؟ اگر دیکھا جائے حضرت جی کل کو ہو جاتا ہے کوئی معاملہ، کو ماموں سے ہو جاتا ہے، کو ممانی سے ہو جاتا ہے، تو بھائی محبت کرنے کی وجہ بڑی ہے، یہ جو معاملہ ہو گیا وہ بڑا ہے؟ اللہ کی بندو وہ دیکھو یار، بڑے دل کرو اپنے، آپ محمدی ہو یار، بڑے دل کرو اور جوڑو۔ میرے معاشرے کو ضرورت ہے جوڑنے کی حضرت، توڑو نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرت جی لڑے بیٹھے ہیں حضرت جی۔ میرے کیمرے میں نا وہ تصویر ہے آج بھی میں نے سنبھالی ہوئی ہے حضرت۔ میرا بڑا بیٹا محمد علی نیچے ہے اور ابراہیم اس پہ گھوڑا بن کے بیٹھا، میں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم تھوڑا بڑا ہوگا اس کو دکھاؤں گا، پتر اے تیرا بڑا بھرا آئی جدو تو چھوٹا سا تیرے لیے گھوڑا بندا ہوں سی، کدی بھولی نہ اس گل، میں اس کو بتاؤں گا، میں نے رکھی ہوئی ہے سب۔ ابراہیم جے کل نو محمد علی کو کچھ ہو جائے تیرا بڑا بھرا ہے، یاد رکھی تیرے لیے گھوڑا بندا ہوں سی۔ میں محمد علی کو بھی دکھاؤں گا، محمد علی دھیان کری پتر، کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے ابے دے ساہ بند ہو جان، مالک کو آرڈر آ جائے، بس سلیمان ختم بھائی سارا کچھ۔ تے پترا بھولی نہ اے اوہی ابراہیم جدوں تو کدی گھوڑا بن جدی تو کدی گھوڑا بن کے تینوں اپنے اتنے بان، اینا پیار سی تینوں ابراہیم نال۔ اور ابراہیم کو بھی بتاؤں گا، ابراہیم تیرا بڑا بھرا آئی پتر، کدی کچھ نہ کری، جے کدی کچھ ہو جائے تو اے تصویر ویکھ لیں، کو محمد علی کو گھاٹا وادا ہو جائے تصویر، وہ یار ہے میرا بھرا چھوٹے ہوندے میرے لیے گھوڑا بندا ہوندا سی۔ یار مجھے یہ بتاؤ محبت کرنے کی وجہ بڑی ہے کہ لڑنے کی وجہ بڑی ہے؟ اگر کل کو ابراہیم محمد علی سے لڑے، وہ خبیث آدمی ہے، اس کو نہیں پتا یہ میرا بھائی میرے لیے گھوڑا بنا کرتا تھا۔ وہ خدا کے بندو مجھے یہ بتاؤ لڑنے کی وجہ بڑی ہے کہ محبت کرنے کی وجوہات زیادہ ہیں؟ ہمارے پاس محبت کرنے کی وجوہات زیادہ ہیں، لڑنے کی وجہ بہت چھوٹی ہے جس پہ ہم لڑے۔ نہ ابراہیم کو یاد رہا کہ وہ کبھی میرا گھوڑا تھا، اور نہ کبھی محمد علی کو یاد رہا کہ میں کبھی اس کے لیے گھوڑا بنا تھا۔ حضرت محبت کرو یار، کیا ملک پاکستان کو ہم نے بنا ڈالا حضرت۔ نفرت 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 نفرت، لڑائی جھگڑے فتنے فساد شکوے گلے کینہ بغض سینے میں ایک دوسرے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ اتو حضرت جی چٹے دودھ کپڑے پائے نے، اندر کالے سیانے حضرت ساڑے،
پڑا آج بیٹیوں کا. ہم نے بچیوں کا مذاق نہیں بنا رکھا حضرت. فرعون بننے بیٹھی ہیں یہ جو مائیں, اللہ معاف کرے, اور یہ جو نندے ہیں, ان کو حیا ہی کوئی نہیں حضرت. کہ بھائی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس نے 18 سال 19 سال 20 سال پالی ہے, خون پلایا اپنا حضرت. کسی باپ کے دل کو چیر کے دیکھو کہ باپ کے لیے بیٹی ہوتی کیا ہے. 3 لفظ بول کے تم اس کی زندگی کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتے ہو. یہ تو بکری بات ہے بیٹا. ان قریب وہ میدان لگنے والا ہے جس دن ساس بھی پٹھیاں ہونی ہے, جس دن نانا بھی پٹھیاں ہونی ہیں, جس دن میاں بھی ٹونگیا جانا ہے ادھر. ٹھیک ہے ادھر تم فرعون بنے بیٹھے ہو, بیٹی والا بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے, وہ بیٹی والا ہے, وہ منتیں بھی کرتا ہے, وہ ترلے بھی کرتا ہے, وہ معافی بھی مانگتا ہے. وہ ساس حضرت جی جس کو خاندان میں کتوں کی حیثیت بھی نہیں, کتے کی بھی شاید حیثیت اس سے زیادہ ہوگا, میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کو, بیٹیاں ذلیل کر کے رکھ دی ان لوگوں نے حضرت. اور وہ باپ وہ ساس جس کی خاندان میں 0 پوزیشن کوئی نہیں حضرت, اس کو منہ کوئی نہ لگائے, کوئی اس کو اپنے پروگرام پہ نہ بلائے حضرت. اتنی وہ مزاج کے لحاظ سے وہ اتنی گھٹیا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, وہ باپ جو معاشرے میں بڑا عزت والا ہے, وہ پیسے والا بھی ہے, وہ تھارٹی والا بھی ہے, لیکن کیا ہے, اپنی بیٹی کے لیے حضرت وہ اس ساس سے جو ٹگے کی بھی نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے, بچی یہ غلطی ہو گئی ہے, معاف کر. فرعون بڑی بیٹھی ہیں بیٹوں والی حضرت جی, ان کو شرم حیا کوئی نہیں. وہ باپ جس کو اللہ نے اتنی بڑی پاک عطا کر رکھی ہے, وہ جو ٹگے کی بھی نہیں ہے, وہ ساس اس کے سامنے اپنی بیٹی کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, بہن جی غلطی ہو گئی, بچی ہے چھوٹی ہے, یہ میں بڑے لاڈا نہ پالی ہے, چلو اگو نہیں کرے گی, میں سمجھاؤں گا. خدا کی قسم ہے کبھی سانس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھ لے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو اگنور کرتی ہے, جیسے وہ اپنی بیٹی کی غلطیوں پہ بھی پردے ڈالتی ہے, اللہ کی قسم کبھی بہو پہ بھی وہ اسی طرح پردے ڈالے, کہیں طلاق نہ ہو حضرت, کہیں طلاق نہ ہو. لیکن فرق کیا ہوتا ہے, اپنی بیٹی بیٹی ہوتی ہے, جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی ہے. کہہ کہ تو یہی جب رشتہ لینے جاتے ہیں تب یہی کہا جاتا ہے, نا جی اسی تے دل نہ لا کے رکھاں گے, ویکھیو تو صحیح, تسی یاد کرو گے کسی نے رشتہ داری کی تھی حضرت, تم یاد کرو گے کسی سے رشتہ داری کی ہے, لیکن پھر حضرت جی پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, اپنی بیٹی کی غلطی کوئی نہیں, اور اس بیچاری کی چھوٹی سی جو غلطی ہے وہ غلطی نہیں, وہ غلطو ہے حضرت جی. نہیں حضرت, ساری شادی شریک کرو حضرت, ادگی لاؤ. پھنس گئے نہیں حضرت, یہ وہ جال ہے جس میں ہم خود پھنسے ہیں حضرت, کسی کا کچھ نہیں گیا. آج پریشان بیٹھے ہیں, بیٹی کی شادی عمر ہو چکی ہے شادی کی, کدھر سے لے کے آئے اس ویاہ کے پیسے. یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے ہمیں ویاہ نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نکاح دیا ہے حضرت جی. ویاہ تو ہم نے ان سے لیا ہے حضرت جی, نکاح لے کے آؤ سادہ. یہ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو نا, کو بھائی اسی نکاح کر, مجھے پتہ ہے بڑی بات, مجھے آج بھی یاد ہے میرے کان میں جب میرا نکاح ہوا نا, بالکل سادہ حضرت. میں نے چٹا سادہ سوٹ پایا تھا, سردی تھی اس لیے میں نے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا. اللہ حضرت جی اللہ کی بڑی رحمت تھی, میں جو چاہتا میں کر سکتا تھا. سادہ چٹا سوٹ اتنے حضرت جی کوٹ, اسی حضرت جی لاہور گئے. کوئی حضرت جی میں نے پہلے منع کر دیا, بھائی کوئی لڑکیاں چھڑکیاں پھول نہ پھینکیں ہم پہ, کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. تلاوت ہوئی, نعت شریف ہوئی, خطبہ پڑھا گیا حضرت. لیکن جب ہم سیالکوٹ سے نکلے نا تو میرے کان میں آج بھی ایک آواز آتی ہے, بس شیطان بیچ میں ہوتے ہیں. میں جب گزرا لگتا پہ کہ بیاہ ہے, لگتا مرنے دے چلے جی. میں نے سنی ہوا کچھ بھی آج آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرما دی. مجھے یاد ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں سننی پڑی. کوئی نہیں حضرت, لا یخافون لومۃ لائم. کیوں ہم اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کی باتوں پہ کان دھرے ہیں. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے رسول پاک کو راضی کرنا ہے. ولیمہ کرو جنہ دل کرتا ہے, 200 بندیاں دا کر, 400 دا کر, 600 دا کر, ادھر لاکھاں نو توڑن لگا. جی بھائی بیٹی والے کو سزا ہے اس معاشرے میں. 19 سال بیٹی, 20 سال بیٹی پالے بھی, اس کو پڑھائے بھی, اس کے سارے اخراجات بھی کرے ہیں جی. وہ تمہیں اللہ کے بندو 19 سال 20 سال وہ اس کے جگر کا ٹکڑا, وہ اس کی جان جو بیٹی ہے وہ تمہیں دے رہا ہے, تھوڑی بات ہے. ساتھ وہ تیرے 400 بندوں کو روٹی بھی کھلائے. اتنی اللہ نے سونی بیٹی ہے جی, آج دیکھ کے چلے گئے, 3 دن بعد پھر فون آ رہا ہے, اور جی
ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮੀ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੇਖਣ ਆਣਾ, اب मामी देखने आ रही हैं, ठीक है जी। उनके लिए भी चाय आई, उनके लिए भी जनाब जो है ना वो बर्गर लाए गए, उनके लिए भी जनाब सारे लवाजमात किए गए। 4 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया, और जनाब वो ताई रुस गई, कहती हाँ भतीजा मेरा खड़ाया मैं तो वेख मामी आई है, लो जी मामी भी आ गई। उसके लिए भी चाय बनी, उसको भी बेटी दिखाई गई है जी हैं, वो बेचारी आके सहमी सहमी डरी डरी बैठी रही। ठीक है जी, फिर फ़ोन आ गया, वो जी हूँ खाला रुस गई है, खाला वेख गई। फिर फोन आ गया, हूँ फुफो कहन डई है ना जी मैं नहीं जे विआह बहना जे तुसी मैनू कुड़ी ना विखाई कोई भी। खुद भी देखा, मामी ने देखा, ताई ने देखा, चाची ने देखा, फुफो ने देखा, खाला ने देखा, 18 जने देख गए। और फिर एंड पे क्या हुआ, फोन पे ये कह के ना कर दी गई, नहीं कुड़ी दा नक फीना है, लख दी लानत तुहाडे ते लख दी लानत, बेगैर तो बेहयाओ, शर्म नहीं आई तुम्हें। और आपको अंदाजा है जिस बेटी को 17 जने देख के जाते हैं, फिर जब उसको इनकार होता है उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती है हजरत। वो कहती है मैं इतनी नहीं गई हूं, हालांकि वो जो मामी देखने आई थी उसको तो देखो, वो एक 18 साल की खूबसूरत बेटी को इनकार कर रही है ये कह के नक छोटा है। वो जरा मामी तो देखो, वो बुढ़ी मुंबई खुसट बदसूरत, उसके चेहरे पे इतनी इतनी झुर्रियां हैं, और वो हमारी 19 साल 20 साल की खूबसूरत बेटी को ये कह के इनकार करके जी नक छोटा है। क्या जुल्म है यार। ठीक है कर लो जुल्म जितने होते हैं तुमसे, लेकिन अनकरीब मेरे रब का दरबार लगने वाला है। उस दिन वो मामी भी टंगी जाएगी, उस दिन वो फुफ्फो भी टंगी जाएगी, उस दिन वो खाला भी टंगी जाएगी, उस दिन वो ताई भी टंगी जाएगी, उस दिन वो चाची भी टंगी जाएगी। अल्लाह की कसम है, मैं मेंबर पे बैठा हूं, मैं नहीं रिश्ता देखने जाता। मैं कहता हूं मैनू ओथे लैके जाइयो जिथे मैं हां करके उठना जे, मेरे को नहीं जे इंज हुंदा है, मैनू ओथे खड़ियो, मैं नहीं जे मैं हां जिथे हां करवानी जे मैनू ओथे लै। मैं भी फैमिली वाला हूं ना, ननिहाल है, ददयाल है, ससुराल है मेरा। मैं कहता हूं भाई मैनू ओथे लैके जाइयो, मैं नहीं जे ऐ कह के आना कि नक छोटा है, अक्कां छोटियां ने, रंग नहीं साफ। मैं खुद बेटियों वाला हूं भाई, मुझसे ये नहीं होता कोई भी। खुदा का वास्ता पुत्र